بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام اسپیشل رمضان سحری ٹائم میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم پارہ 7 اور 8 کی تفصیل اور تشریح بیان کریں گے. اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ محمد وسیم بندگی اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کی رونق اور زینت بنے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ سنخواں حسان بن خورشید. آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسان بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے توسط سے ہم تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارکہ کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ محمد وسیم صادق بندگی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اور آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن میں، اور ایسی ٹرانسمیشن جس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور ہم ان سے مستفیض ہو رہے ہیں. اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں، آپ کی اجازت سے ہمارے پاس ایک ایسے پیارے سنخواں موجود ہیں جو ہماری پاکستان کا اور اسلامی دنیا کا اثاثہ ہیں. حسان بن خورشید کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہمارے چینل میں گائے بگائے تشریف لاتے رہتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. جزاک اللہ تشریف لاتے ہیں. اور میں ملتمس ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز آپ ہی کی ہم سے ہو. بہت خوبصورت حمدیہ کر تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی وہی خدا ہے. کیا کہنے. بہت خوبصورت ہم سے آپ نے مظفر فارسی صاحب کی وہ یاد تازہ کر دی جس طرح وہ خود پڑھا کرتے تھے. یہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. جناب حضرت علامہ محمد وسیم صادق بندگی صاحب، جس طرح آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے، یا یوں سمجھیں کہ اس پارے میں کتنے رکوع ہیں اور کون کون سی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ودیعت کی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ زبیر بھائی. سب سے پہلے تو جو ہے وہ اس پارے کا خلاصہ میں بتا دوں کہ اس پارے کے اندر مجموعی طور پر 2 سورہ مبارکہ آئی ہیں. ایک سورہ مائدہ ہے، اور ایک اس کے بعد سورہ انعام ہے. سورہ مائدہ کا کچھ حصہ اس پارے کے اندر موجود ہے، اور کچھ حصہ اس سے پہلے 6 پارے کے اندر ہے. اسی طرح جو سورہ انعام ہے اس کا بھی کچھ حصہ طور پر جو ہے وہ 13 رکوع ہیں، اور ان 13 رکوعوں کے یعنی اس پارے کے اندر 13 رکوع ہیں، اور بقیہ اس کے 7 رکوع جو ہے وہ 8ویں پارے کے اندر آتے ہیں. یعنی اس کے اندر کل 20 رکوع ہیں، اور اس کی کل مجموعی 165 آیات مبارکہ ہیں، اور ان میں سے 110 آیات وہ ہیں جو پارہ نمبر 7 کے اندر آئی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے مضامین کی طرف. اس سے قبل کیا مضامین کی طرف آئیں، ہمارے ساتھ حسان بن خورشید تشریف فرمائے. میں چاہوں گا کہ ایک کلام بھی پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پیس پایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا.
حاصل کلام شعر واہ واہ کیا بات. بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا کاش میں دورے پیغمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو وہی تاثرات وہ احساسات ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ کاش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہری اس دنیا میں موجود تھے اس وقت جو صحابہ اکرام تھے اور ہمارا بھی ان میں شمار ہو جاتا. لیکن بات وہی ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ نے کب کس کو دنیا میں لانا ہے کس وقت لانا ہے یہ اسی کی منشا و مرضی ہے. اور اب یہ ہے کہ اب ہم یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور ہماری جو عقیدت و محبت دیکھیں وہ تو صحابہ تھے. سبحان اللہ. وہ صحابہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کیا عالم ہوگا کہ صحابہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت میں ہوں گے چاند ہوگا ستارے ہوں گے کیا کیا کیفیات ہوں گی. لیکن اب ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہم اگر آقا کے سامنے جائیں تو اس عالم میں جائیں کہ وہ ہمیں اپنا غلام تصور کریں. آمین آمین. جزاک اللہ بہت خوب بہت شکریہ. علامہ صاحب جس طرح ہم یہ بات اس سے آسان کی نعت سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پارہ 7 ہے اس میں سورہ مائدہ اور سورہ انعام کا آپ نے ذکر کے تفصیلی کیا کہ اس میں کتنی آیات ہیں کتنے رکوع ہیں اور کتنی اس میں کون کون سے موضوعات ہیں. اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کس چیز کو موضوع بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ جیسے اس کے نام سے ہی واضح ہے مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس کے اندر جو ہے ایک عظیم دسترخوان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ہی مائدہ رکھا گیا. اور وہ دسترخوان جو مشہور و معروف بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو عرض کی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. چونکہ بالخصوص اس کا ذکر ہے تو اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام مائدہ رکھ دیا گیا. اب چونکہ اس کا ایک حصہ تو 6 پارے میں گزر چکا ہے اب 7ویں پارے میں جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ آیات مبارکہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس کا مفہوم یہ ہے یعنی اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ خاص ایمان والے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو اتارا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب ان لوگوں کو کہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے جب وہ اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے چونکہ قرآن کریم تو سبھی لوگ سنتے ہیں لیکن اگر ایمان کا درجہ ایسا ہو کہ آپ کلام الہی سنیں اور آپ کے اوپر اس کا اثر اس قدر ہو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ بہت بڑی عزت اور مقام والی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان لوگوں کا ذکر فرمایا. اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اصحاب جو اولین ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے در حقیقت جب وہ حبشہ میں پہنچے تو وہاں کے جو بادشاہ تھے جو نجاشی کہلاتے ہیں اور وہ اہل کتاب میں سے تھے اور وہ واقعی حق پر تھے. جب ان کے سامنے آپ علیہ السلام کے صحابہ نے قرآن کی آیات پڑھی تو ان آیات کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے چونکہ وہ اہل حق میں سے یہ اس کا پس منظر ہے. اور انہی کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اتاری اور اسی کا ثمر ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی نے حضور علیہ السلام کے اصحاب کو پناہ دی ان کی خدمت کی اور بن دیکھے وہ آپ کی ذات پر ایمان بھی لے کر آئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ جب وہ وصال فرما گئے تو آپ علیہ السلام نے یہاں مکہ میں رہتے ہوئے مدینہ میں رہتے ہوئے وہ وہاں پر وصال فرما گئے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ اعزازاً یہاں پر ادا فرمایا چونکہ انہوں نے حضور کے صحابہ کو بھی پناہ دی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ بن دیکھے وہ ایمان لائے تھے اور اللہ نے بھی ان کی تعریف میں یہ آیت مبارکہ اتاری. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
اس کے آغاز کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ احکام اس پارے کے اندر ابتدا میں بالکل بیان فرمائے. اس میں سے پہلا جو ذکر ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اصل میں اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی عبادت سے متعلق جب معلومات لی اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام تو بہت طویل عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ آپ علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے اور پھر بھی آپ اس قدر عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے طے کیا کہ آئندہ کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اپنی ازواج کے پاس نہیں جائیں گے، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ہمیشہ رات کو قیام کریں گے. تو جب آپ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو منع فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہو گئی کہ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ازواج کو حلال کیا ہے، تم خود سے اس کو حرام نہ کرو. اللہ نے دن میں تمہارے لیے رمضان کے علاوہ کھانا پینا حلال کیا ہے، تم خود سے حرام نہ کرو. ہاں تم نفلی روزے جو رکھ سکتے ہو وہ رکھو. اسی طرح اللہ نے رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا ہے، تو تم اس کا سکون اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور تمہیں تمہاری گنجائش سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا. یعنی اس سے یہ نقطہ نظر سامنے آتا ہے اسلام کا کہ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، اور یہ اعتدال پسندی کا دین ہے. یہ کسی بھی لحاظ سے افراط اور تفریط کو پسند نہیں فرماتا. تو اس آیت مبارکہ میں میانہ روی کا درس دیا، یعنی جو ہمارے لیے حلال ہے اس کو ہمیں حلال ہی سمجھنا چاہیے. اس کی میں ایک معاشرے کے اندر ہونے والی جو چیزیں اس کی ایک مثال سے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح کی منتیں مان لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی تھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت ضعیف ہیں، چل نہیں پا رہے، اور دو ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کو سہارا دے کر جو ہے نا لے کر جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا کیا معاملہ ہے، ان کو سواری پر کیوں نہیں بٹھاتے؟ کہا جی انہوں نے منت مانی ہے کہ میں پیدل جا کر حج کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تو تم پر یہ لازم نہیں کیا کہ سواری پر بھی جا سکتے ہو، تو فرمایا خود اپنے آپ کو اذیت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ یعنی جو اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو آپ حلال رکھیں، جو اللہ نے حرام کر دیا اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی آپ خود سے حد سے آگے بڑھ کر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم نہ کریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے جو حدیں ہمارے پر مقرر کی ہیں ہم اپنے سے کوئی حد نہ بنا لیں جی، کہ ہم نے خود ہی حد بنا لی، ہم نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. جس طرح کہ صحابہ کرام آپ نے ذکر کیا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میری طرف میرے خیال سے یہ اشارہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھا ہوا تھا آپ نے اور وہ چل رہے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کو، حضرت عمر فاروق صحابہ ہیں کسی اور صحابی کا وہ دیوار پکڑ کے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو اتنے جلیل القدر اور جری ہیں لیکن آپ کعبے کی دیوار کو پکڑ کے چل رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں روزے سے ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا علم، مجھے تو اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یہ ہمارے نبی کی بات ہے. جناب احسان صاحب، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی خوش بخت کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے اس پروگرام میں آئے اور ہم اس کا استفادہ بھرپور طریقے سے نہ اٹھائیں. یہ وہ بات ہے کہ کفران نعمت والی بات ہو جائے، لیکن آپ ہمارے پاس موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے بہترین کلام جو آپ سمجھتے ہیں، ویسے میں فرمائش پہ آؤں گا تو پھر تو پورا پروگرام اسی میں چلا جائے گا، لیکن آپ کی جو پسند ہے وہ آج اس پروگرام میں شیئر کریں. پرنور سے آتے ہیں تو ایک اقبال عظیم صاحب کا کلام ہے دعائی اشعار، بڑا خوبصورت مشہور زمانہ کلام. میرے والد محترم بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، انہوں نے بھی پیش کیا. چند اشعار آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے، سہ گئے دشمنوں کے، رسول خدا
یا خدا کہتے کہتے یا خدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کیا بات ہے، بہت خوب. حسان، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ کو دوسری جگہ پر بھی جانا ہے. آپ کا شکریہ اور راہ ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا شکریہ کہ اس محبت سے ان پر نور ساعتوں میں ہمیں موقع عنایت کیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر سکیں. اللہ پاک آپ کی اور ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں حسان بن خورشید اور حضرت علامہ محمد وسیم صادق بندگی صاحب، جو بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی تفسیر و تشریح بیان کر رہے ہیں. اور جناب حسان بن خورشید صاحب نے کیا کیفیات باندھ دی ہیں، کیا تسلسل باندھ دیا ہے کہ خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلے. آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، تو یہی رات اگر ہم سو جائیں آپ کو یاد کرتے کرتے اور آپ کا دیدار ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.